کلپ نمبر 336 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قال اخرج منها، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، فرمایا کہ تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا۔ آج فرشتوں میں ذلیل اور آئندہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کر لعنت کی مار تجھ پر پڑتی رہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی دشمنی تمام کفروں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان عالم و زاہد ہونے کے باوجود نبی کی تعظیم سے انکار پر ایسا ذلیل ہوا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تم سے جہنم بھر دوں گا، یعنی اے شیطان تجھ کو بھی اور تیری اولاد کو بھی اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ ترجمہ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اتار لایا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور اے آدم تم رہو۔ اس آیت اور بعد والی چند آیات میں جو واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہو اور جنتی پھلوں میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت گندم تھا یا کوئی اور، جو بھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔
شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وسوسہ ڈالا۔ چنانچہ ابلیس ملعون نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ممانعت کی کچھ تعویلیں کرا کے دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں چونکہ اللہ عز و جل کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی جنتی لباس جسم سے جدا ہو گئے اور پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب بے ستری ہوئی تو ان بزرگوں نے انجیر کے پتے اپنے جسم شریف پر ڈالنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، ہے ہمارے رب عز و جل، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم و حوا، تم اپنی ذریت کے ساتھ جو تمہاری پیٹھ میں ہے جنت سے اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، اور وہ دونوں چپٹانے لگے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس جدا ہوتے ہی دونوں کا پتوں کے ساتھ اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوشیدہ اعضاء کا چھپانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ لہٰذا جو شخص ننگے ہونے کو فطرت سمجھتا ہے، جیسے مغربی ممالک میں ایک طبقے کا رجحان ہے، تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی فطرتیں